السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 47 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 48 سے سٹارٹ کریں گے اور آیت مبارکہ 50 تک کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا۔ ٹرانسلیشن: ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں وہ بخشے گا ان یشرک بہ یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا ما دون ذالک جس کے لیے جو اس کے علاوہ ہوں گے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ جو کہ شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد افتری اثما عظیما تو تحقیق اس نے باندھ لیا گناہ بہت بڑا۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین طرف ان لوگوں کی یزکون انفسہم جو پاک صاف کہتے ہیں اپنی جانوں کو، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے داغے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھو کس طرح وہ باندھ دیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا اور کافی ہے سازش کے یہ گناہ کھلم کھلا۔ تفسیر آیت مبارکہ 48 سے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ جیسا کہ ہم لوگ آیت مبارکہ 47 پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو ڈانٹ پلائی اور ان کو تنبیہ کی کہ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے یا ان کو پشت کے پیچھے بھیج دیا جائے یا ان پر ویسے ہی لعنت کی جائے جیسے اصحاب سبت کی پہ کی گئی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ اتنی سخت وعید ان کو کیوں سنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر شرک بھی پایا جاتا تھا، ورنہ جو اس کے علاوہ گناہ ہوتے ہیں کفر و شرک کے علاوہ وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شرک ایسا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اس کی کبھی بھی تلافی نہیں اگر انسان توبہ کیے بغیر مار جائے۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کے مد مقابل ٹھہرانا، اللہ کے علم میں، اللہ کی ذات میں، کسی بھی چیز میں اگر اللہ کے برابر ٹھہرایا جائے گا تو وہ شرک ہوگا۔ اور شرک صرف اسی کو نہیں کہا جاتا کہ کوئی انسان اللہ کو نہ مانے، بلکہ اگر کوئی اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے تو یہ بھی ایسا جرم ہے کہ جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ وہ تلبیہ میں کیا کہا کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر جس کو تو اپنے لیے شریک مقرر کرے۔ تو تلبیہ کے اندر وہ اس طرح کا شرک بول جاتے تھے، اس طرح کے شرکی الفاظ وہ بول کر سارے تلبیہ کو خراب کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کا جو شرک ہے وہ بھی ایسا جرم ہے کہ جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی سختی نہ برتیں کہ ہمارے جو معبودان باطل انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کا انکار نہ کریں، چلیں کچھ آپ نرمی کر لیں کچھ ہم نرمی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی چیز کو بھی ان کی قبول نہ کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ادھر فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو ان سے بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا جتنا چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔
چاہے انسان کچھ دیر اس کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے، جو شرک سے پاک ہے وہ کبھی نہ کبھی جنت میں چلا ہی جائے گا، لیکن جس کے اندر ذرا برابر بھی شرک ہوا تو ایسا انسان ابدی جہنمی ہے، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کوئی بھی شریک ٹھہرایا تو وہ گویا اس نے بہت بڑا گناہ کا ایک حصہ اپنے سر لیا، تحقیق اس نے باندھ لیا بہت بڑا گناہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو گویا اس نے بہت بڑا گناہ کمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ شرک کے بارے میں فرماتے ہوئے مختلف اس کی کیٹاگری بیان کی، جس طرح کہ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، تو اس کو پرندے اچک لیں یا پھر ہوا اس کو دور دراز مقامات پہ پھینک دے۔ پھر مزید شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، جس طرح کہ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ویسے بھی ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا، تو یہ ظلم ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کریں گے تو گویا یہ بھی ایک ظلم ہوگا۔ تو یہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ جو انسان شرک کرتا ہے اس کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، غنی عن العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں بھی کیا فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، سب سے پہلے اس کو شرک کو رکھا گیا۔ عموماً ہم لوگ زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور فوراً توبہ توبہ اور اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ شرک زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ جو زانی شخص ہے وہ انسان کے حق میں کمی کرتا ہے، اور لیکن جو مشرک ہے وہ اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، تو اس لیے شرک جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کہ کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے، کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو انسان کو شرک کی طرف لے جائیں۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو انسان نادانی سے بول جاتا ہے، حالانکہ وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، جیسا کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے مجھے تو وہ فلاں ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے، تو گویا ہم نے شفا کا جو ذمہ دار ہے وہ ڈاکٹر کو قرار دے دیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اس کی دوائی میں اللہ نے اس کو عقل دی ہے کہ یہ دوائی اس انسان کے لیے تجویز کی جائے تو اس کو شفا ملے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ بول کر گویا ہم شرک کا دروازہ کھول رہے ہیں، شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا پھر اور بھی بہت سارے توہمات کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا بھی از حد ضروری ہے۔ یا کچھ لوگ اپنے گھر کی چھت پہ وہ کالی ہنڈیاں الٹی لٹکا لیتے ہیں یا الٹی رکھ لیتے ہیں کہ نظر نہ لگے، یا پھر گاڑیوں کے پیچھے جوتا لٹکا لیتے ہیں یا رنگا رنگ کی کپڑے لٹکا لیتے ہیں کہ یہ نظر نہ لگے، گاڑی بہت مہنگی ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ جو نفع نقصان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے، نقصان کو ختم کرنے کا مشکل کشائی کے جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتے ہیں، تو کسی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کے کام کر کے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر کوے کا بولنا یا پھر بلی کا رونا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ شرک کے زمرے میں آتا ہے، ان سے بچنا از حد ضروری ہے۔ یا کوئی مہینے کے بارے میں کہنا یہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، یا پھر اگر شادی شدہ کوئی جوڑے ہیں تو ان کو یعنی کہ جو بہویں ہوتی ہیں ان کو میکے بھجوا دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو جوڑے ہیں یہ کامیاب ہو سکیں، تو یہ چیزیں بھی شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، یہ اصل میں انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ آفات آتی ہیں، تو انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنے عقائد کی بربادی کا سبب بن جائیں۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا کوئی ایسا عقیدہ ہے تو اس کو توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا گویا کہ اس نے
अपने सर बहुत बड़ा गुनाह का हिस्सा लिया, बहुत बड़ा गुनाह गाड़ लिया। फिर मज़ीद अल्लाह ताला फरमा रही हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या नहीं देखा आपने तरफ उन लोगों की जो पाक साफ कहते हैं अपनी जानों को। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला ही पाक करता है जिसको चाहता है। वला युज़लमूना फ़तीला, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे दागे बराबर भी। ये इसका जो ज़िक्र है ये भी यहूद व नसारा का ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि ये लोग ख़ुद को पाक कहते थे। जिस तरह के यहूद वो कहा करते थे कि हम नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब कैसे देगा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि इतने बड़े अल्फाज अदा करके भी वो डरते नहीं थे। अल्लाह को यानी कि अपने आप को अल्लाह का मुहिब, अल्लाह का बेटा करार देते, कहते कि अल्लाह हमें अज़ाब कैसे दे सकता है, हम अल्लाह के इतने करीब हैं, अल्लाह के चहेते हैं, उसके बेटे हैं, उसके प्यारे हैं। तो इसी तरह जो नसारा थे उनका क्या अक़ीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से सूली चढ़ गए हैं और हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया है, हम उनकी वजह से पाक हो गए हैं। तो इसी तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि उनके हाल पे भी आपने गौर किया है। वो लोग जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ही पाक करता है जिसको वो चाहता है। इस तरह के अल्फाज अदा करके अपने आप को अल्लाह का मुहिब कह के कोई इंसान पाक साफ नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसको चाहते हैं पाक करते हैं। अगर इंसान के सर पे बहुत बड़ा गुनाह है, शिरक कुफर जैसे गुनाहों के बोझ हैं, तो फिर जितने मर्जी अब ख़ुद को यानी कि प्यारे अल्लाह के करार दे दें, तो वो उनका जो जुल्म है, जो उनका कुफर शिरक के अंबार हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। फिर साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला युज़लमूना फ़तीला, और उन पर तो दागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब इंसान देखे कि दागे की क्या हैसियत होती है, बहुत अदना सा दागा होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उतना भी इंसान पे जुल्म नहीं किया जाएगा। जो कुछ इनके साथ किया जाता है, जो कुछ हो रहा है, ये इनके अपना ही किया धरा है। अल्लाह ताला तो किसी की भी हक तलफी नहीं करते, अल्लाह ताला किसी पे ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करते। पीछे भी हम इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि ये भी कहा करते थे, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन अव नसारा, के जन्नत में कोई भी दाखिल नहीं होगा सिवाय यहूद व नसारा के। फिर मज़ीद कहते कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो तहतदू, तुम हदायत याब होगे। तो इस किस्म के कहते हैं। या फिर बाज़ औक़ात कहते इब्राहिम इस्लाम यहूदी या ईसाई थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इस तरह की बातें करके ये अपने आप को पाक साफ ना कहें, बल्कि जो कुछ इन्होंने गुनाह अपने सर लिया हुआ है उसका वबाल इनको पहुँच कर रहेगा, लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला उनकी कुछ भी हक तलफी नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद के एक और मुकाम पे भी फरमाते हैं, सूरह नजम आयत नंबर 32 में, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलम बिमन इत्तक़ा, कि ए लोगों अपने आप को पाक साफ ना कहो, वो खूब जानता है जो उसके नज़दीक तकवा वाला है। तो इधर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अपने आप से ही मियाँ अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहे हैं। तो अगर किसी इंसान के ज़िम्मे कोई गुनाह है तो वो इस तरह की बातें कहकर अजाब से बच नहीं सकता। जैसा कि पीछे भी हम पढ़ चुके, फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, तो आप उनके बारे में ये गुमान ना करें कि वो अजाब से छुटकारा पा जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद क्या फरमा रहे हैं, उन्ज़ुर कैफ़ यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब, देखो यानी कि कितने ताज्जुब वाले अंदाज में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और गोया के इज़राहे तंज़, कि देखो ये किस तरह अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं। ये सब कुछ कह के गोया के अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं। किसने इनको कह दिया कि ये अल्लाह के मुहिब हैं, अल्लाह के बेटे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना, तो इनका ये सब कुछ कहना ही वो गुनाह है खुल्लम खुल्ला, और काफ़ी है साजिश के ये गुनाह खुल्लम खुल्ला, यानी कि गोया मज़ीद इनके गुनाहगार होने में कुछ शक बाकी रह गया है। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कैसे अल्लाह के मुहिब रह जाएंगे, इतने बड़े बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। पीछे भी हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि अंबिया को भी कत्ल करते रहे, और भी जो भी अल्लाह ताला हुक्म देते थे उनकी नाफरमानियाँ करते थे, और हट दरमिया का शिकार थे। तो फिर कैसे हो सकता है कि ये इस तरह करके गुनाहों से बच जाएं, या फिर इनके ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी ना रह जाए, बल्कि ये गुनाह के अंबार अपने सर पे उठाए हुए हैं और इनका वबार इनको पहुंच के ही रहेगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। तो आप लोगों ने अच्छे से लेसन याद करना है और सुनाना भी है, और लेसन की तरफ से आप बहुत सुस्ती दिखा रहे हैं तो लेसन के लिए कॉन्शियस हो जाएं, ज़िम्मेदारी का सबूत दें। उसके अलावा फिर से आपको याद दहानी कि ज़ुल्क़ादा के जो दिन हैं वो थोड़े से बाकी रह गए हैं। जैसा कि आज 22 है ज़ुल्क़ादा की, बाकी दिन 6 या 7 रह गए हैं। फिर नेक्स्ट ज़ुल्हज्जा का महीना स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही बाबरकत दिन है,
ذوالحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے وہ تمام دنوں سے افضل دن ہے، تمام دنوں سے افضل ہیں، تو ان میں ہر نیکی کا کام کیا بہت درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی، اللہ کی کوئی اپنی جان اور مال لے کر جائے، اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر لے کر جائے، میدان جنگ میں کود جائے اور مال بھی لگا دے ادھر میدان جنگ میں اور شہید بھی ہو جائے، تو البتہ وہ ان دنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ورنہ کوئی بھی دن، کوئی بھی عمل ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنے عظیم دن جو شروع ہونے والے ہیں اس کے لیے ہم تیاری کر لیں، اس سے پہلے اپنے بڑے بڑے کام نمٹا لیں، تاکہ جو گھڑیاں اللہ رب العزت ہمیں اتنی اسپیشلی عطا کر رہی ہیں ان کو ہم کچھ اپنے پلے باندھیں، کچھ حاصل کر لیں۔ اور ویسے بھی یہ حج کے دن ہیں، جو حاجی ہوں گے اللہ کے گھر اللہ نے ان کو بلایا ہے تو وہ تو ادھر حج کے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہوں گے، تو ہم لوگ اتنے ہی غافل نہ ہو جائیں کہ ہم ادھر کچھ بھی نہ کریں، ہم اپنے وطن رہ کر بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بھی لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں اور ان کے لیے یہ بابرکت سفر بہت ہی بابرکت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے قبولیت والے حج اور عمرے کروائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔